الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله. دو راتوں میں یہ پروگرام رکھنے سے منع کرتا ہے. ایک تو یہ رات اس میں پہلی تراویح پڑھی ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ تراویح کے بعد پروگرام نہ کرو. لوگ سب جاتے ہیں اور ہاتھ پیر تو کم چھوٹتے ہیں، دماغ کرتا ہے اور نیند آنے نیند کب آتی ہے؟ دماغ تھکے. اگر دماغ نہ تھکے تو نیند نہیں آئے گا. اسی لیے سر پہ مالش کرواتا ہے. یہ عید الفطر جس دن چاند ہوگا تو تراویح تو ختم ہوگی. عشاء نماز پروگرام نہیں کہ اس دن اچھلنے کودنے کو جی جاتا ہے. ادھر جاؤ ادھر جاؤ رشتے داروں میں جاؤ کچھ کود کود کے مانے سے کرو. اس لیے میرے بھائیوں آج کوئی خاص پروگرام نہیں ہے. ایک چھوٹی سی آیت ہے جو آج پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کو بس سمجھ لو اور عمل کرو. اس کو فرمایا اللہ کا رنگ کلر، اللہ کا کلر صبغۃ اللہ. آپ حضرات سے اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، یہ مولانا صاحبان سمجھیں گے. یہ منسوب علی الاغراء. ایسے کسی کو اچانک کہنا ہو ایسا ایسا تو منسوب علی الاغراء ہوتا ہے. کسی کام سے ڈرانا ہو یا کسی کام کی ترغیب دینی ہو اور اتنا ٹائم نہ ہو ہمارے پاس کہ فیل کو نہ آئے تو فیل کو مت کرو اور وہ منسوب علی الاغراء کہلاتا ہے. تو ٹائم نہیں ہے پہلی بات، اس لیے فیل نہیں آیا. یہ کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا کلر. عیسائیوں کے یہاں ایک پانی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں مائے معمودیہ، انگریزی میں کہتے ہیں بپتسمہ. جو بچہ پیدا ہو اس میں ڈبائیں گے. جو عیسائی بنے گا پانی میں ڈبائیں گے. اب وہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گئے. ان کے یہاں عیسائیوں کا یہ معمول ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی مائے معمودیہ میں ڈبوتے، نہلاتے نہیں، ڈبکی لگواتے اور نکالنا تھا. اسی طرح سے جو نیا عیسائی بنتا ہے اس کو بھی بہت سوالات ہیں، اس میں وہ پانی بھر رہے ہیں، اس میں ڈبوا ڈر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب پکا عیسائی بن گئے. عیسائیت کا رنگ چڑھ گئے. اوپر سے یہی مضمون چلا رہا تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودی کہتے ہیں راہ راست چاہیے تو یہودی بن جاؤ. عیسائی کہتے ہیں راہ راست چاہیے عیسائی بن جاؤ. قرآن نے کہا اللہ کا رنگ چڑھا لو.
صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ایک تو عیسائیوں کے یہاں رنگ ہے، رنگین کرتے ہیں، ایک اللہ کا رنگ ہے. دونوں میں کمپیریشن کرو، موازنہ کرو، شاندار رنگ کون سا ہے؟ قرآن کا کمپیریشن کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، کمپیریشن کرنا تمہارا کام. یہاں رک کر کے پیچھے لوٹو. یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پانی ہے، پانی کیا ہے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلایا جاتا ہے، کہ برتن دھویا جاتا ہے. تو وہ دھون آج تک چل رہے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ان کو جو دھویا گیا تو دھون جو پانی اکٹھا ہوا وہ پانی آج تک چل رہا ہے. اس میں بڑھاتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. چل سکتا ہے تو بہت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا جنگل میں ہوئے اور وہاں ایک چھوٹی سی نہر چل رہی تھی. وہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. انہوں نے اس چلتی نہر کے اندر نہلایا ہے بیٹے کو، تو کہاں سے دھون کیے؟ سب تو سارا ہی معاملہ بوگس ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب حمل تو پہلے سے ہو گیا تھا، لیکن جب اس کی وجہ حمل کا حمل جننے کا احساس ہو تو حضرت مریم گھبرا کر شرمندگی سے گھبرا کر کے بیت المقدس سے اور شہر سے چلی گئی. جنگل میں جب درد بڑھ گیا تو ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس بیٹھ گئی اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے. کوئی دوسرا ماں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ فرشتے نے دور سے آواز دی، قریب نہیں ہے فرشتہ، دور سے اس نے آواز دی اور یہ کہا کہ تمہارے نیچے ایک چھوٹی نہر بہ رہی اور تم جس درخت پہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہو جو کھجوریں پک گئی ہے، آپ سے کھجور ہلاؤ. پٹ 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 کھجوریں گرنی شروع ہوئی. کہیں اسے کھاؤ اور یہ نہر کا پانی پیو اور جو اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے اسے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور پھر آپ کوئی گھبرانے دو کہ واپس جاؤ. فرشتے نے دور سے پکار کر کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو لے کر واپس جاؤ. اور کوئی بھی پوچھے کہ مریم میں کیا لائی تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، بچہ جواب دے اور اشارے سے کہہ دینا کہ میرا نہ بولنے کا روزہ ہے. پہلے نہ بولنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، نہ بولنے کا آج بھی ہوتا تھا. تو اشارے سے بتا کرنا کہ میرا نہ بولنے کا روزہ ہے. ایسے اشارہ بتا دینا اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا. بہرحال بات گئی. میں وہ قصہ بھی دیا نہیں اور میں تو یہ کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں جنگل میں کھجور کے درخت کے پاس. وہاں حضرت مریم کے علاوہ کوئی نہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نہر ہے، جو چھوٹی سی نہر چل رہی ہے، اس میں حضرت مریم نے بیٹے کو نہلایا ہوگا. ظاہر نہلانا تو پڑتا ہی ہے، تو وہی نہلایا ہوگا کہ وہ دھون آئی کب ہے. اسے فرضی بات ہے. تو قرآن نے کہا تم کہتے ہو عیسائی بن جاؤ، راہ راست پا لو گے. قرآن نے کہا عیسائی نے اللہ کا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر. اب وہ جو پانی میں دھون میں ہوتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس عیسائیوں کا رنگ چڑھ گیا
اس رنگ میں وہی جو تم نے اللہ کا رنگ چڑھاتے ہو ان دونوں میں کمپیریشن کرو. ومن احسن من اللہ صبغا، یہ سوال ہے کہا جا رہا ہے تم کمپیئر کرو. کمپیریشن کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ تو بتاؤ. کمپیریشن کرنے کے لیے بہرحال عیسائیوں کا جو مذہب ہے وہ بھی تو ایک مذہب ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا ہے. اس کی کتاب انجیل ہے، لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دی لیکن ہے تو مذہب. اور اسلام تو تر و تازہ مذہب ہے. اب ان دونوں میں ہمیں کمپیریشن کرنا ہے تو کوئی پوائنٹ تو بتاؤ کہ کمپیریشن کر. پوائنٹ بتائے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. دیکھو تم بندے کس کے ہو؟ پیدا تمہیں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. جب بندے اللہ کے ہو تو بندگی کس کی؟ اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو تو یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بندگی کرتے ہو تو یہ اللہ کا رنگ کہاں ہو؟ یہ پوائنٹ ہے توحید. ہم بندے ہیں اللہ کا، وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں. ہم بندے ہیں، بندوں کے نیچر میں بندگی ہے. بندے وہی ہیں ان کے نیچر میں فطرت میں بندگی ہے. اب یہ بندگی کہاں تک، کس کے چوکھٹ پر یہ بندگی جا کر رکھنی ہے؟ کوئی قبر پر جا کر کے بندگی رکھتا ہے، کوئی مندر میں جا کر مورتیوں کے سامنے بندگی رکھتا ہے. عیسائی بندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پارٹنر بناتا ہے. اور اللہ کے بندے صرف اللہ کی بارگاہ میں بندگی پیش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ. بس یہ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ سے تم دونوں رنگوں میں کمپیریشن کرو. پکا عیسائی بن گئے، یعنی پکا عیسائی بننے کا مطلب تین خدا ماننے لگا. پکا عیسائی بننے کا مطلب یہ تین خدا ماننے لگا، اور تینوں کو اکٹھا کر کے لڈو بنا کر یہ خدا کر دیا. تین خداؤں کا لڈو، مگر ہے وہ تین. تو یہ تو پوائنٹ ہی یہ پوائنٹ ہے. اب اللہ کا جو جس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا، یعنی جو دین پر سچا پکا ہے وہ بندگی صرف اللہ کی کرتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ پوائنٹ ہے. اور مذاہب کا بنیادی پوائنٹ یہی ہے. جتنے مذاہب ہیں، چاہے آسمان سے آئے ہوں چاہے لوگوں نے پڑھے ہوں، بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ بندگی کس کے لیے. اگر صرف اللہ کے لیے بندگی ہے اس کا نام اسلام ہے. اور اگر بندگی میں ایرے غیرے نتھو خیرے کو بھی آپ شامل کر لیں تو یا تو اسلام ہے ہی نہیں یا خالص اسلام نہیں. یہ آ جائے تو نہیں. اللہ کا رنگ کلر تم کہاں پہ بپتسمہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ انہیں سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے تم کہاں بپتسمہ کے ہو؟ یہ جو تم کہتے ہو ہم نے عیسائی کا رنگ چڑھا دیا، ارے اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کی خوشنودی کے لیے کرو، اسی کی رضا تلاش کرو. میرے بھائی یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں جتنا ہم سے ہو سکے کوشش کرو اللہ کی بندگی. اللہ کے علاوہ کسی کے لوگ مت کرو. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. بس بندگی ہم بندے ہیں، بس بندگی ہماری اسی کی بارگاہ میں جانی چاہیے، اس کے علاوہ کہیں بندگی نہیں جانی چاہیے. یہی شاید ہے کہ مطلب ہے.